صفت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین ویڈیو نیوز میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ سرخیاں ہیں آج۔ کرناٹک میں عبدالعظیم کی جگہ مزمل احمد بابو ہوں گے بی جے پی اقلیتی مورچے کے نئے صدر۔ لاک ڈاؤن کے دوران عوامی خدمت سے جڑے اساتذہ کو بنگال حکومت میں ملے گا انعام۔ جھارکھنڈ میں کانٹریکٹ ہیلتھ ملازمین کے ہڑتال سے ہیلتھ سسٹم بری طرح متاثر۔ سڑک پر جا رہی 3 کمسن لڑکیوں کے ساتھ بھیانک حادثے سے جنوبی کشمیر کے قصبے بانپور علاقے میں صفحہ ماتم۔ ڈاکٹر کفیل خان کو نہیں مل سکی ضمانت، یو پی حکومت نے ابھی تک داخل نہیں کیا اپنا جواب۔ آف لائن ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام سے گاؤں بنیں گے کیش لیس، آر بی آئی کا اعلان۔ اے پی کے دارالحکومت کا معاملہ ریاستی حکومت کے دائرے اختیار میں، عدالت مرکز کا میں حلف نامہ۔ دھوکہ بازی کو نہ کبھی بھولا جائے گا نہ معاف کیا جائے گا، التجا مفتی کا بیان۔ بہار نتیش راج میں سیلاب متاثرین پلیٹ فارم پر زندگی گزارنے کو مجبور۔ بھاگلپور میں بچہ سمیت 2 لوگوں کی ڈوب کر موت۔ جموں کشمیر کے ایل جی جے سی مرمو کا استعفیٰ، مودی کے معتمد منوج سنہا ہوں گے نئے ایل جی۔ ملک گیر بائیکاٹ کے بیچ ہندوستان نے چینی کمپنی سے خریدا کورونا جانچ کٹ۔ کورونا پر غلط اطلاع کے سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی ٹویٹر اکاؤنٹ بند۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں 7 لاکھ سے زائد ہلاکتیں۔ رجب طیب اردوغان ہسپتال میں ایک ماں کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش۔ شمالی عراق سے فرار ہوا دہشت گرد ترک سرحد پر گرفتار۔ ثانیہ ہیروشیما انسانی تاریخ کا بدترین اور تاریک واقعہ ہے، اردوغان کا بیان۔ عراق گرین زون پر میزائل حملہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین خبریں لے کر کے جو ملک بھر سے عالم بھر سے آئی ہوئی ہیں دن بھر کی لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ویڈیوز کو شیئر کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ اور آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جو احباب نہیں دیکھے جا کر کے چیک کر لیں۔ ناظرین آج کی پہلی خبر ہے بنگلورو سے۔ مزمل احمد بابو کرناٹک بی جے پی اقلیتی مورچے کے نئے صدر نامزد ہوں گے۔ کرناٹک ریاستی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین عبدالعظیم کی جگہ مزمل احمد بابو کو اقلیتی مورچے کا ریاستی صدر بنایا گیا ہے، اس بات کی اطلاع دی گئی ہے، اور ایک چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مزمل احمد نے خود اس بات کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1992 سے بی جے پی میں شامل ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی خدمات کا کئی بار اعتراف بھی کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اقلیتی مورچے کی ریاستی صدر نامزد کیے جانے پر بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور ریاستی صدر نلین کمار کٹیل وغیرہ کی شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزمل احمد بابو بی جے پی کے سب سے سینئر مسلم لیڈر ہیں، اور وہ آر ایس ایس کے سرگرم رکن بھی مانے جاتے ہیں کرناٹک میں بی جے پی کے۔ بہرکیف اب ان کو اقلیتی مورچہ سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کورونا وائرس جیسے وبا اور اس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کو عالمی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کورونا نے دنیا کو متاثر کیا، لاک ڈاؤن سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچا، وہیں ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن نے عوامی زندگی پر خاصا اثر ڈالا۔ لوگ معاشی طور پر مجبور ہوئے، بے بس ہوئے، جس کا اعتراف خود سرکاری سطح پر بھی کیا گیا۔ ان حالات میں ہم نے بدحالی اور بے بسی کی ہزاروں تصویروں کے ساتھ آپسی اتحاد، بھائی چارہ، مدد اور ہمدردی کی تصویریں بھی دیکھی۔ وہیں بنگال میں لاک ڈاؤن کے دوران امفان طوفان سے کافی تباہی مچائی۔ حالات ایسے ہوئے کہ خود وزیر اعظم نے بنگال کا دورہ کیا اور مدد کا اعلان بھی کیا۔ بنگال میں جہاں ایک جانب تباہی مچی، وہیں ہزاروں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی دیکھا گیا۔ حکومت نے اب ایسے اساتذہ کو انعامات سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے جو لاک ڈاؤن اور امفان طوفان کی تباہی کے دوران عوامی خدمت میں پیش رہے تھے۔ بنگال حکومت نے 40 اساتذہ کو شکشا رتن یعنی تعلیم رتن دینے کا اعلان کیا، جو امفان طوفان اور لاک ڈاؤن میں پیش رہے تھے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر اساتذہ کو شکشا رتن سے نوازا جائے گا۔
ناظرین، جنوبی کشمیر کے قصبے پانپور میں گزشتہ شام سڑک پر جا رہی 3 کمسن لڑکیوں کے ساتھ بھیانک حادثے سے جنوبی کشمیر کے قصبے پانپور علاقے میں صفحہ ماتم بچھ گیا ہے۔ بتا دیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے راہ چلتی 3 کمسن لڑکیوں کو کچل کر شدید زخمی کر دیا تھا اور جائے واردات سے فرار ہوا۔ اس دوران اگرچہ تینوں کو نزدیکی اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ایک زخمی لڑکی زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھی۔ حادثے میں زخمی و دیگر لڑکیوں کو سری نگر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، نیشنل سیکورٹی ایکٹ NSA کے تحت متھرا جیل میں بند ڈاکٹر کفیل خان کی ضمانت عرضی پر الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سماعت نہیں ہو پائی ہے۔ حکومت کی طرف سے اس معاملے میں ابھی تک کوئی حتمی جواب داخل نہ کرنے پر ڈاکٹر کفیل خان کی عرضی پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس معاملے میں ریاستی حکومت نے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے عدالت سے 19 اگست تک کا وقت مانگ لیا ہے۔ اب اس معاملے کی سماعت آئندہ 19 اگست کو ہوگی۔ ڈاکٹر کفیل پر علی گڑھ میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف عوامی جلسہ کرنے اور مجمع کو مشتعل کرنے کا الزام لگایا ہے، اور الزام کہاں تک صحیح ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل خان پر لگاتار ظلم و ستم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، دیہی علاقوں میں کنیکٹیویٹی کی پریشانی کے پیش نظر ریزرو بینک آف انڈیا نے آج آف لائن ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد RBI کے گورنر شکتی کانت داس سے کہا ہے کہ آف لائن موڈ میں کارڈ اور موبائل ڈیوائس کے ذریعے خوردہ ڈیجیٹل ادائیگی کی اسکیم جلدی شروع کی جائے گی۔ تجربے کے طور پر پہلے چھوٹی رقم کی ادائیگی کے لیے ایسا نظام متعارف کرایا جائے گا۔ اگر تجربہ کامیاب رہا تو اس کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ ناظرین، مرکز نے آج آندھرا پردیش کے دارالحکومت کے مسئلے پر ریاستی ہائی کورٹ میں حلف نامہ داخل اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ معاملہ ریاستی حکومت کے دائرۂ اختیار میں ہے اور اس مسئلے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عرضی گزار PV کرشنیا نے حال ہی میں اس مسئلے پر ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ دارالحکومت کے قیام کا معاملہ مرکز کے حدود میں ہے۔ اس دعوے پر عدالت نے مرکز کو ہدایت دی تھی کہ وہ تفصیلات کے ساتھ حلف نامہ عدالت میں داخل کرے۔ اس ہدایت پر آج مرکز نے عدالت میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ دارالحکومت کے مسئلے پر کئی عرضیاں عدالت میں زیر التوا ہیں۔ YS جگن موہن ریڈی زیر قیادت ریاستی حکومت ریاست میں 3 دارالحکومتوں کے قیام کے عمل کی شروعات کی ہے، جس کی شدید مخالفت اصل اپوزیشن تیلگو دیشم کے ساتھ ساتھ دارالحکومت امراوتی کے کسان کر رہے ہیں۔ ناظرین، PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی نے جموں کشمیر کے خصوصی پوزیشن کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے کہا ہے کہ اس دھوکہ بازی کو کبھی نہ بھولا جائے گا اور نہ ہی معاف کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی حکومت نے دن دہاڑے جموں کشمیر کو مسخ کر کے لوٹ لیا ہے۔ موصوفہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بڑی حکومت نے جموں کشمیر کو مسخ کیا اور اس کو دن دہاڑے لوٹ لیا۔ موسم بدل جائیں گے لیکن اس دھوکہ دہی کو نہ کبھی بھولا جائے گا نہ معاف کیا جائے گا۔ مسلط کردہ طویل خاموشی جذبات کو ہمیشہ کے لیے دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ ناظرین، جھارکھنڈ میں 10,000 سے زائد NRHM ملازمین غیر معینہ مدت ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ کانٹریکٹ صحت ملازمین اور نرسوں کی ہڑتال کا پورے ریاست میں وسیع پیمانے پر اثر دیکھا جا رہا ہے۔ کورونا جانچ اور سیمپل کلیکشن نہ ہونے سے لوگ پریشان ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی ان حاملہ خواتین کو ہو رہی ہے جن کی زچگی کی تاریخ قریب ہے لیکن کورونا جانچ رپورٹ نہ ہونے سے انہیں اسپتال میں داخلہ نہیں مل پا رہا ہے۔ ناظرین، بہار میں سیلاب کی صورتحال لگاتار سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ لاکھوں لوگ بے حال ہیں اور بوڑھی گنڈک کا پشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے تو گوپال گنج علاقے میں حالات انتہائی تشویشناک بنے ہوئے ہیں۔ گوپال گنج ضلع کے برولی بلاک واقع دیوپور گاؤں باشندہ مکیش کمار کا کچا مکان گنڈک ندی کی تیز دھار میں بہہ گیا ہے۔ ان کے رہنے کے لیے اب گھر نہیں، مجبوراً وہ رتن سرائے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس سال کچے مکان کی تو چھوڑیے، پرانے پختہ مکانات بھی گنڈک ندی کا بہاؤ برداشت نہیں کر سکے اور پوری طرح کئی گھر سیلاب کے نذر ہو گئے اور لوگ راستوں پر آ کر کے فٹ پاتھوں پر آ کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، بہار کے بھاگلپور ضلع میں 2 مختلف واقعات میں ایک بچہ سمیت 2 لوگوں کی ڈوب کر موت ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے جمعرات کو یہاں بتایا کہ ضلع کے خریق تھانہ علاقے کے بگڑی گاؤں میں پوکھر میں ڈوبنے سے ایک بچی کی موت ہو گئی۔ متوفہ کی شناخت بگڑی گاؤں باشندہ گاڑو یادو کے بیٹے سمتر کمار 8 کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ ناظرین، بدھ کی شام کو جموں کشمیر کے LJGC مرمو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مرمو کا استعفیٰ ایسے دن آیا جب جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کے اکثر اہتماموں کو ختم کیے جانے کا 1 سال مکمل ہوا ہے۔
गुजरात कैडर के 60 साल साबिक IAS अफसर ने पिछले साल 29 अक्टूबर को इस यूनियन टेरेटरी के पहले ELG के तौर पर ओहदा संभाला था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। काबिल ज़िक्र है कि 1985 बैच के IAS अफसर मरमू के इस्तीफे की वजहों पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे तब मरमू ने उनकी चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमत दी थी। वो ELG के ओहदे पर तकर्री के वक्त वज़ारत ख़जाना में सेक्रेटरी थे। द हिंदू ने ज़राए के हवाले से बताया कि मरमू को कैग CAG मुकर्रर किया जा सकता है। बहरहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया कि उन्हें क्या ओहदा दिया जाएगा। मालूम हो कि हाल ही में मरमू ने बयान दिया था कि घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल की जा सकती है। जब इस बयान को बुनियाद बनाकर जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस को बहाल करने की दलील दी गई तो मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ELG के इस बयान की तस्दीक की ज़रूरत है। नाज़रीन, हिंदुस्तान और चीन के माबैन जारी सरहदी कशीदगी के दरमियान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 की जांच के लिए चीनी कंपनी से जांच किट ख़रीदा है। ख़ास बात यह है कि हुकूमत हिंद की जानिब से इस जांच किट के लिए ऑर्डर हासिल करने वालों की फहरिस्त में चीनी कंपनी वाहिद गैर मुल्की कंपनी है। दी वायर के ज़रिए RTI कानून 2005 के तहत हासिल किए गए दस्तावेज़ों से ये जानकारी सामने आई है। कोरोना वबा से मुताल्लिक़ कामों को देखने के लिए ICMR वज़ारत सेहत का आला तरीन इदारा है। ICMR ने कोविड-19 जाँच के लिए HLL इंफ्राटेक सर्विस लिमिटेड के ज़रिए 8 मई 2020 को एक टेंडर जारी किया था। इसके तहत वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, जिसको VTM कहा जाता है, और RAN एक्सट्रैक्शन किट और RT-PCR किट की ख़रीदारी की जानी थी। HITES मरकज़ की पब्लिक सेक्टर की HLL लाइफ केयर लिमिटेड की मुआइन कंपनी है और ICMR ने इन किट्स की ख़रीदारी की जिम्मेदारी HITES को दी थी। तो लिहाजा ये बात साफ तौर पर सामने आ जाती है कि जब मुल्कीर चीनी कंपनियों का बायकाट किया जा रहा है, उसके प्रोडक्ट्स का इस दरमियान में हुकूमत उसी के कंपनी से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रही है। नाज़रीन, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने आलमी वबा कोरोना वायरस के सिलसिले में गलत इत्तला फैलाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी इंतखाबी मुहिम के ट्विटर अकाउंट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ट्रंप की सरकारी इंतखाबी मुहिम के अकाउंट से दरअसल एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि छोटे बच्चे कोरोना से तकरीबन पूरी तरह महफूज हैं। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 1.87 करोड़ यानी 1,87,00,000 लोगों से ज़ायद इस वक्त मुतासिर हुए हैं इस बीमारी से और 7 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे, हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मैक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे मकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के मामले में हिंदुस्तान 5वें मकाम पर है। नाज़रीन, सोमालिया के रजब तैयब एर्दोगान नामी तालीमी व तहक़ीक़ी अस्पताल में एक माँ ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अस्पताल के ट्विटर पेज से जारी किए गए बयान के मुताबिक 5 बच्चे सेहतमंद हैं और फिलवक्त डॉक्टरों की निगरानी में हैं। पैदाइश में शामिल डॉक्टरों नर्सों की टीम ने कामयाब ऑपरेशन के बाद 5 के इशारे से उतारी गई तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की गई है। नाज़रीन, याद रहे कि दारुल हुकूमत मोगादिशु में वाक़ रजब तैयब एर्दोगान तालीमी व तहक़ीक़ी अस्पताल ने 2015 में सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत से मुनाक़िदा इब्तिदाई तक़रीब के साथ खिदमत का आगाज़ कर दिया था। नाज़रीन, शिमाली इराक से फ़रार हुआ PKK का एक दहशतगर्द तुर्क हिफाजती एहलकारों के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ारत दिफा के एक बयान के मुताबिक तुर्क मुसल्लह अफ़वाज का शिमाली इराक में ऑपरेशन जारी है, जिसके नतीजे में PKK के दहशतगर्द राह फ़रार इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सानिया हिरोशिमा की गलती दोबारा न दोहराई जाए। जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त सन 1945 की सुबह फेंके गए एटम बम के नतीजे में हलाक और ज़ख्मी होने वालों की याद में शहर की यादगार अमन पार्क में एक तकरीब मुनाकिद की गई थी। इस तकरीब से वीडियो खिताब के दौरान सदर एर्दोगान ने कहा कि हिरोशिमा का सानिया इंसानी तारीख़ का बदतरीन और तारीख तरीन वाक़या था। उन्होंने कहा कि दोस्त मुल्क जापान के अवाम से मैं एक बार फिर ताज़ियत का इजहार करता हूँ और 75 साल से इस कर्ब को कम करने में मसरूफ़ हिरोशिमा मुतासिरीन के अहल खाना और वरासा से मुझे दिली हमदर्दी और मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। नाज़रीन, इराक़ से ये इत्तलात आ रही हैं कि इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में हुकूमती दफातर जहाँ वाक़ होते हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ ग्रीन जोन पर मीज़ाइल दागा गया है। अल असमीरा न्यूज़ चैनल के अहदेदार के हवाले से जारी करदा खबर के मुताबिक ग्रीन जोन पर कात्यूशा मीज़ाइल से हमला किया गया। बताया गया कि ग्रीन जोन के मीज़ाइल दिफाई निज़ाम ने इस मीज़ाइल को तबाह कर दिया और इलाके में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने में सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं।
इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।